الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدقت یا رب العالمین۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ آج کی اس خوبصورت حمد و نعت کانفرنس ڈسٹرکٹ جام شورو سندھ میں پروگرام کے چیف آرگنائزر شیخ محمد عبداللہ کوہستانی ان کی پرخلوص دعوت پر طویل سفر کر کے آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر علماء کرام، شعراء کرام، نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے بعد بھی چلتا رہے گا۔ مجھے جو کوہستانی صاحب نے، شیخ عبداللہ صاحب نے حکم دیا، میں اس حوالے سے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے جلدی اجازت مانگ لوں گا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوکے، لاریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو۔ سالے سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقہ کی دم حال وضاحت کا گواہ تو۔ ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو۔
ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جو تھا تیرے حکم کتابے، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مجھے بولنے کے لیے حکم دیا ہے شیخ عبداللہ صاحب نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سورج کی وہ کرنیں ہیں کہ جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی رفعت کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو رتبہ کو بلند کر دیا۔ اور میں اپنے ذوق میں اگر اسی آئے مبارکہ کا ترجمہ کروں تو وہ یوں کروں گا، گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ہم نے آپ کو محفلوں سے بے نیاز کر دیا، جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا۔ محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی مقرر کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مبلغ کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی واعظ کی محتاج رہے، تیری صورت کسی خطیب کی محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، وہ دہا کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ماداغ البصر کے کدلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسانم و شفتین کے لبوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبی والے محبوب، یا ایھا المدثر کی چادر والے محبوب، قاسم جنت محبوب، میرے لاڈلے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے پیارے محبوب ذکر تیرا ہے لیکن اسے بلند میں نے کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر، عرفہ بنا کر، ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اپنی بات کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں میری خدائی ہے محبوب وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ اتنا اعلیٰ
تو میں اپنے ذوق میں کیوں نہ کہوں، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سلو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ہے دہر میں اسوہ حیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، شرفاء کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ میں خود اسی لیے بولے جا رہا ہوں کیونکہ آج میں یہاں پہنچتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آج میں نے ہی بولنا ہے۔ سیرت طیبہ کو مجھے شیخ عبداللہ کوستانی صاحب نے حکم دیا، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم، حضور سے الفت کا حکم، چاہت کا حکم، اور وہ اس انداز میں دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل محبوب کہہ دیجئے، محبوب سنا دیجئے، محبوب بتلا دیجئے انہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے، انہیں بتا دیجئے اللہ کیا بتلائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آؤ میرے محبوب کے دامن میں، آؤ میرے محبوب کے قدموں میں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت ان دعویٰ رکھنے والوں کو بتلا رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے ان دعویٰ رکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، اس انداز میں کہ اس کے ایک ایک حکم کو بجا لاؤ، اس لیے کہ میں نے اسے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہر نبی پہلے جتنے بھی آئے
وہ قوموں کے لیے آئے. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو مخاطب کیا. ایک میرے آقا ہیں جنہوں نے آ کر پوری نسل انسانیت کو مخاطب کیا. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یا ایھا الناس، جو بھی بیٹا ہے آدم کا، جو بھی انسان کا بچہ ہے، جو بھی خود کو انسان کہلواتا ہے، میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اس کی جانب اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں اس کی جانب اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام بر بن کر آیا ہوں، پیغام دینے والا بن کر آیا ہوں. میں اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب یہ میرے لیے، آپ کے لیے کس قدر فخر کی بات ہے. ساری کائنات سے اللہ نے انسانوں کو چنا ہے اور قسمیں اٹھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر انسانوں میں سے جسے چنا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن. آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داؤد کو چنا. جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ. اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن. آدم کو چنا، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ. پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. اب اللہ رب العزت نے جو محبت کا حکم دیا ہے، تو محبت کن پہلوؤں پر ہوتی ہے، محبت کے کیا زاویے ہیں. پہلی بات ہے کسی کا حسن دیکھیں تو دل میں انگڑائی آتی ہے محبت کی. آقا سے بڑھ کر کون حسین ہے، آقا سے بڑھ کر کون خوبصورت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو اس کے 100 حصے بنائے، 99 حصے ایک سائڈ پر رکھے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا ٹکڑا اکیلے یوسف کو عطا کیا. حضرت شاہ جی لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 99 ایک سائڈ پر رکھے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا ساری کائنات کو، جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے آپ سے پہلے تھا، آپ کے بعد آئے گا. آدھا اکیلے یوسف کو. شاہ جی باقی 99 حصے کہاں گئے؟ شاہ جی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے. اور حضرت یہ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا حسن سے متعلق، لیکن قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حسن سے بڑی چیز، جب اللہ نے جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا. اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ بے ہوش تھے، مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وہ زحا کی صباحت میرا مصطفیٰ. جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں
نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ ساری کائنات سے افضل بنا کر، ساری کائنات کا سردار بنا کر، آج کس قدر یہ ظلم ہے کہ اہل حق پر یہ تبرہ کیا جائے کہ یہ آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرت المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا، تو کجا، کہاں آقا کی ذات اقدس ہے اور کہاں ہم گناہگار ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے جملہ یوں عرض کرتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے کہ آپ کے سڑکوں پر بھی پتھر ہے، آپ کی گلیوں میں بھی پتھر ہے، یا آپ کے ارد گرد پہاڑ ہیں ان میں بھی پتھر ہیں، اور حجر اسود بھی پتھر ہی کو کہتے ہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں، قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں، آقا بشروں میں سے بشر ہیں لیکن بشروں جیسے بشر نہیں۔ آقا تو امیر حرم، حضرت انس صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے دیگر دوستوں کی صحابہ کی دعوت کی، جب دوست آ گئے صحابہ آ گئے، آگے دسترخوان بچھایا تو اچانک سے حضرت انس نے دیکھا کہ دسترخوان تو گندا ہے، میل ہے، جلدی سے دسترخوان اٹھایا، سین میں تندور تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، پھر بچھایا، صاف ہے، کھانا رکھا اور دوستوں کو کہا، صحابہ کو کہا کہ کھانا کھائیں۔ صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتائیے، پہلے یہ تو بتائیے یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے کہ آپ نے اس میلے کپڑے کو آگ میں ڈالا ہے، صاف ہو گیا ہے، جلا نہیں ہے۔ حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے کہا فن اور کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے گھروں میں ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا، میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ اور اس محبت کو، وہ جو محبت اللہ نے حکم دیا اور حضور نے خود فتویٰ سنایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، دنیا و ما فیہا سے زیادہ، جب تک میں محمد سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس محبت کے حکم کو، اس عبادت کو جس طبقے نے کر کے دکھایا ہے اسے جماعت پیغمبر کہتے ہیں، اسے حضور کی جماعت کہتے ہیں، اسے صحابہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اس انداز سے کر کے دکھایا ہے کہ صحابی رسول ہیں اور ہاتھ اس جانب بندھا ہوا ہے، دوسری ہاتھ اس جانب بندھا ہوا ہے، الگ الگ سمت پر ہیں، پاؤں الگ الگ سمت پر ہیں، اور ہتھیلیوں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، میخیں ٹھونکی گئی ہیں، کیل ٹھونکے گئے ہیں، جسم لولوہان ہے، لباس تار تار ہے، نڈال ہے، جان ابھی لبوں پر آئی ہے، ابھی نکلی کے نکلی۔ اس عالم میں جب اس ظالم نے دیکھا تو اس نے امتحان لینا چاہا اور اس نے کہا کیا خیال ہے
تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، تو وہ جو نڈال تھا، جس کی جان لبوں پر تھی، جس کا وجود لولوہان تھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں الگ سمت پر بندے ہوئے تھے، وہ شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہا کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان ہیں۔ اس محبت رسول کو، اس الفت رسول کو، اس اطاعت رسول کو جس طبقے نے کر کے امت تک بات پہنچائی ہے، اسے جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اور انہی کے متعلق کسی نے خوب کہا کہ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ اور اس جماعت صحابہ کا پہلا محبت مصطفیٰ کا مدرس، اس جماعت صحابہ میں سے اس کے رسالت کی خشت اول پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ آج دنیا میں امت محمدیہ جس قدر پھیلی ہوئی ہے، علماء کا متفق کا یہ نظریہ ہے کہ امت جتنے اعمال کر رہی ہے اس کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ صحابہ نے اعمال ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور میں یہ کہنے چلا ہوں کہ تمام صحابہ کا ثواب بھی ابو بکر کو پہنچتا ہے، وہ جس نے محبت مصطفیٰ کی پہلی اینٹ رکھی ہے، جس نے اطاعت مصطفیٰ کی پہلی اینٹ رکھی ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کی پہلی اینٹ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اپنے مزاج سے ہٹ کر آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے، اپنا سارے بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج کے اس پروگرام میں میرے بڑے ہی محترم عالمی شہرت یافتہ نعت خوان، معروف ثنا خوان رسول حافظ ابو بکر مدنی صاحب، ان کا حکم تھا، میں ایک طویل سفر کر کے پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔